مومن کرام قبل اس کے کہ آغا صاحب سے لینے پر ہوں ایک مجلس سے خطاب فرمائیں آغا صاحب کی آمد کے لیے بآواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری نعرہ حیدری بآواز بلند صلوات ایک سورہ فاتحہ دین دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنین تمام علماء تمام شہداء اپنے مرحومین بانیان مجلس مرحومین ساتھ شہید سردار شہید سردار شہید عالم جانی کے روح پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بزرگ سلام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالأرضين نهيب أرواحنا لتراب مقدمة الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بيد محمد عزیزان سید الشہداء ماہ محرم الحرام ہے اور 25 محرم کا دن گزر گیا روز شہادت سید الساجدین زین العابدین کے جن کے سجدے
سجدے کرنے والوں کے سردار ہو گئے، جنہوں نے عبادت ایسی کی کہ عبادت کی زینت بن گئے۔ اس امام کے لیے گریہ کرنا ہم ساری زندگی بھی روئیں تو بھی کم ہے، جو خود 35 سال گریہ کرتا رہا۔ عزاداران محترم، مشکلات روز عاشور بہت تھیں، لیکن جنہوں نے عاشورہ کے دن تیر کھائے وہ گر گئے، مگر یہ امام کربلا سے شام تک تیر کھاتا رہا۔ اس لیے سب سے سخت ہے امام کی زندگی۔ تمام معصومین کی زندگی سخت ہے، مگر امام کی زندگی سب سے سخت ہے۔ عزادار آسان نہیں ہے، زبان کے تانے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ جو کوفہ سے شام تک اور پھر مدینہ میں جب تک رہے سنتے رہے۔ بس عزادار برگے، خدا برال آپ کی عزاداری کو قبول کرے۔ آپ نے مجلس ماتم جلوس دائر سلسلہ جاری ہے۔ بہرحال میں تھوڑی دیر اپنی نوکری نبھانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ امام کی معرفت حاصل کرے کہ امام کسے کہتے ہیں۔ ہر دور میں ائمہ علیہ السلام نے اپنے زمانے سے جیسا ان کا زمانہ تھا اس حساب سے انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا۔ امام کبھی خاموش بیٹھا نہیں ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے امام نے اتنے سال گریہ کیا، لیکن امام نے اپنا کام ان سالوں میں پورا کیا، گو کہ طریقہ مختلف تھا۔ ہر امام اپنے زمانے میں اپنے اصل پیغام کو پہچاننے کے لیے اپنی پوری کوشش کرتا ہے۔ امام کا پیغام کیا ہے؟ کیونکہ بہرحال ہم اتنا امام کا ذکر سنتے ہیں، ائمہ کا ذکر سنتے ہیں، یہ عزاداری یہ سب کیا ہے؟ یہ امام کا ذکر ہے۔ کیوں ذکر ہے؟ ہم کیوں اتنا امام کو یاد کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس قابل نہیں کہ ہم امام کو یاد کریں، یہ امام ہے جو ہمیں یاد کرتے ہیں۔ ہم نہیں زندہ رکھ سکتے، ہم کہاں عزاداری کو زندہ رکھیں گے؟ آپ بولے جی ہم 2 مہینہ عزاداری کرتے ہیں، اتنے جلوس ہے، اتنی ماتم، اتنی مجلس ہے، ہم تھوڑی کرتے ہیں۔ یہ عزاداری ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ ہے اس لیے کہ خدا نے خود اس کی حفاظت کی ہوئی ہے، اور یہ پیغام قیامت تک ہر گھر ہر گلی میں جائے گا۔ ہدف یہی ہے۔ سید الشہداء کربلا کس لیے آئے تھے؟ کربلا اس لیے تھوڑی آئے تھے کہ مطلب ایک بیت کا مسئلہ تھا اور امام کو راستے میں روک لیا اور امام کو وہاں پر ایک جگہ پر روک کر اور امام کو گھیر کر امام کو مار دیا، نہیں، تو پھر ہم کربلا سمجھے ہی نہیں۔ یہ امام حسین تھے جنہوں نے کربلا میں یزید کو بلایا ہے۔ کربلا بلایا ہے، وہ سمجھا کہ شاید معاملہ ختم ہو جائے گا، ریگستان ہے، ایک نینواسی زمین ہے، کوفہ سے دور ہے، کوئی جان پہچان نہیں، کچھ نہیں، فرات کا کنارہ ہے، معاملہ یہاں رہ جائے گا۔ غلط فہمی میں تھا۔ امام نے کربلا خود سجائی ہے، خود سجائی ہے۔ دشمن کی زمین میں جنگ جیتی نہیں جا سکتی، امام نے زمین پہلے خریدی ہے، خریدی ہے۔ جنگ اپنی زمین پہ جیتی جاتی ہے۔ جانے میں ہم کربلا کو سمجھنے کی کوشش کریں، کربلا صرف تاریخی حادثہ واقع نہیں ہے۔ ہم آئیں، یقیناً آئیں، ثواب ہے، گریہ کریں، گریہ سے زیادہ کوئی بڑا ثواب نہیں ہے۔ ان آنسوؤں کا خریدار بہشت میں وہ ان آنسوؤں کو خرید رہا ہے، ان آنسوؤں کو آب کوثر میں ملاتا ہے وہ۔
باضابطہ روایت ہے، خطابت نہیں ہے، حدیث ہے یہ کہ جو خریدار ہے بہشت کا وہ ان آنسوں کو آب کوثر میں ملا کر اسے 100 گنا زیادہ کرتا ہے۔ گو کہ یہ بھی ضروری ہے، لیکن تحلیل کربلا کی کیوں ضروری ہے؟ سمجھے امام کو، امام کون تھے؟ امام نے زمین خریدی، خود کربلا ڈیزائن کی، 6 مہینے کے بچے نے وقت کے یزید سے نقاب کھینچ ڈالا۔ 6 مہینے کے بچے، یہی کافی تھا، یہ کافی تھا اس یزید کے لیے۔ باقی قیامت تک کی یزیدیت کے نظام کو توڑنے کے لیے کربلا آئے تھے۔ آج کیا وجہ ہے دنیا کا براتی عزاداری سے؟ کیا مشکل ہے اسے؟ کیوں؟ کیونکہ یزیدیت کا نظام ہلتا ہوا نظر آتا ہے۔ مظلومیت امام کی ہے مگر دنیا کے مظلوموں کی حمایت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج سید الشہداء علیہ السلام کسی فرقے کے لیے، کسی مذہب کے لیے کربلا نہیں آئے تھے، بشریت کی بقا کے لیے کربلا آئے۔ آج اگر اسلام زندہ ہے تو امام حسین کی وجہ سے زندہ ہے۔ آج اگر یہ نمازیں، حج، زکوٰۃ، یہ روزے، اگر امام حسین نے قربانی نہیں دی ہوتی کچھ بھی نہیں تھا۔ کیوں یہ رسول کا نواسا اتنا سب کچھ لے کر کربلا آیا؟ کیونکہ یہ وارث ہے انبیاء کا، یہ انبیاء کا ہے۔ اس لیے یہ ہم نے انہیں فرقوں میں بانٹ دیا ہے، ورنہ معاملہ بہت آگے نکل گیا ہے۔ ہندو، کرسچن، یہ سب لوگ آپ دیکھیں یہ امام حسین کو پہچانتے جا رہے ہیں۔ جو دوسروں نے کتابیں لکھی ہیں سید الشہداء پر، آپ حیران ہو جائیں گے کیوں پہچانتے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ جب پوری دنیا امام حسین کو پہچان جائے گی تو وہ آنے والا آئے گا، کربلا کی دیوار سے ٹیک لگا کر کیا کہے گا؟ یا ایھا العالم، میں حسین ابن علی کا فرزند ہوں۔ امام زمانہ اپنی پہچان امام حسین سے کرائیں گے۔ کیوں کرائیں گے؟ کیونکہ دنیا حسین کو پہچان چکی ہوگی۔ بڑی ذمہ داری ہے یہ مجلس عزاداری، بہت ذمہ داری ہے۔ اس کا دروازہ کھلا ہونا چاہیے سب کے لیے۔ اس لیے کوئی ایسی گفتگو، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عالم، کوئی ایسا ذاکر، کچھ بھی، کوئی شاعر، احتیاط کرے۔ یہ نہ ہو قیامت والے دن کو امام کی بارگاہ میں شکوہ کرے، مولا میں تو آیا تھا، میں تو آیا تھا، میں کہاں جاتا؟ آپ کے جد نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، مولا میں ہدایت کے لیے آیا تھا، انہوں نے بھگا دیا مجھے، کیا کریں گے؟ حسین کس کا ہے؟ سب کا ہے۔ مجلس کس کی ہونی چاہیے؟ سب کی۔ گفتگو ایسی کرو، 61 ہجری کے یزید پہ لعنت دینا ضروری ہے، مگر صرف اس یزید پہ لعنت دے کے گھر چلے جاؤ کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وقت کی یزید کو للکارو۔ وقتو پھر کربلا ہے نا، یا لیتنی کنت معکم، کاش ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے، فافوزوا فوزا عظیما، ایک بڑی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں نا، ہر زیارتوں میں کیوں پڑھتے ہیں؟ جب بھی یاد کرو کربلا والوں کو ضرور کہو کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ پردے غیبت سے آواز آئے گی، کاش کیوں کہتے ہو؟ میں موجود ہوں، میں موجود، میرا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ نہیں، کربلا آؤ بار بار۔ یہ داستان، یہ واقعہ کیوں تکرار کیا جاتا ہے؟ دیکھو کون تھے
جو امام کے ساتھ تھے؟ کون تھے جو امام کے ساتھ نہیں تھے؟ اپنے آپ کو دیکھو کہاں کھڑے ہوئے. امام کا کارواں مدینہ سے نکلا ہے، مکہ سے کربلا، ہر جگہ گوہروں کو چنتا رہا، ایک ایک کر ایسے گوہر کربلا لے کر آئے امام کہ جن کے بدنوں کے ٹکڑے ہو جانے تھے، مگر ان کے بدن کی روشنیاں آج تک ہدایت دے رہی ہیں. سمجھنے کی کوشش کریں. کون تھے جو امام کے ساتھ تھے؟ کیا چیز تھی کہ جس نے انہیں جانے سے منع کر دیا؟ امام نے شب عاشورہ جمع بلائی، کہا جا سکتے ہو، میں دیکھ نہیں رہا، شاید تمہیں شرم آئے میرے سامنے جاتے ہوئے. نہیں گیا کوئی مورخ نہیں لکھا کسی نے رات کو کوئی گیا، کوئی نہیں لکھا. اور تینوں دفعہ امام نے شمع روشن کرنے کے لیے کس کو کہا؟ عباس. امام جانتے تھے سب چلے جائیں گے، عباس نہیں جائے گا. یقین، اطاعت، وفا. امام کو پہچان ہے. وہاں جتنے بھی تھے اپنی ذات کو اپنے مولا پر قربان کرنے آئے. ان کی اپنی کوئی شناخت نہیں تھی. امام جا رہے ہیں صحیح راستے میں، اس کا کارواں دوسرے مسلک کا ہے، بڑا تاجر ہے، پیسے والا ہے. ادھر امام کا کارواں، ادھر اس کا کارواں لگتا ہے. کھانا ہاتھ میں نوالا، آواز آئی کہ امام کا قاصد آیا ہے. وہی رک گیا. کہا جس کا ڈر تھا وہی ہوا. زوجہ نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کہا اگر امام نے بلا لیا رکوں گا نہیں. تو زوجہ نے بولا تو اس سے اچھی کی آواز کیا ہو سکتی ہے؟ اور انسان ایسی اچھی خواتین ہو تو انسان امام تک پہنچ جاتا ہے. امام تک پہنچ گیا واپس. نشان حضرت جوادی اعلیٰ مقاموں کو پڑھا کرتے تھے. چند قدم زہیر ابن غین کے قاصد امام کے قدموں پر لگے، زندگی بدل گئی. کہاں چلا گیا زہیر؟ اسی طرح امام جا رہے ہیں، بہت شخص ہے، گزرا، پرانا شخص ہے، جانتا ہے کھیتی باڑی کی یہ سرسبز، اس پر علاقے کی زمین سرسبز ہے. کہا مولا کنواں کھودا ہے، پانی تلخ ہے، اگر لطف کریں. امام نے لاب دہن سے پانی کو شیریں کر دیا، میٹھا کر دیا، معجزہ. امام نے کہا چلو ہمارے ساتھ. کہا مولا میں نے بڑی محنت کی ہے زمین پہ کھیتی باڑی کر کے. اللہ. کہا مولا میرا گھوڑا لے گئے، تلوار لے گئے. امام نے کہا مجھے تمہارے گھوڑے اور تلوار کی ضرورت، مجھے تمہاری ضرورت ہے. لیکن کیا چیز ہے جو روک دیتی ہے؟ ایسا نہیں، مجلس اس لیے ہے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اپنے امام کے کتنے قریب ہیں. آج کارواں امام زمانہ کا چل رہا ہے. دنیا میں لوگ امام کے کاروان میں شامل ہو رہے ہیں. میں کہاں کھڑا ہوں؟ وہ مشہور واقعہ بہت علموں نے بیان کیا. بصرہ میں حکمت کی دکان تھی. دو شخص اس کی دکان پہ آئے اور کہا کافور اور سدر چاہیے. کافور سدر، جب کوئی مر جائے تو غسل دینے کے لیے کافور اور سدر کی ضرورت، 3 پانیوں سے غسل ہوتا ہے. اس نے جب ان کا لباس دیکھا، ان کی گفتگو دیکھی تو کہا آپ یہاں کے نہیں لگتے، آپ کہیں اور کے ہیں. اس نے کہا کہ تمہیں اس سے کیا، تم ہمیں کافور اور سدر دو. اس نے کہا نہیں آپ بتائیں. بہت اصرار کیا اس نے، بہت اصرار کیا.
کہ آپ کا لہجہ، آپ کا ادب. تو ان دونوں نے کہا کہ ہم امام زمانہ کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمارے ایک ساتھ شخص ہے، اس کا انتقال ہو گیا. آپ جانتے ہیں نا، امام غیبت میں امام کے گرد چند حلقے ہیں جنہیں رجال الغیب کہتے ہیں، اور وہ لوگ عام لوگوں میں سے ہوتے ہیں. لوگوں کو نہیں پتا ہوتا وہ امام کے ساتھ ہے، لیکن وہ امام کی نوکری کر رہے ہوتے ہیں. خدا کرے کہ ہمیں بھی وہ نوکری نصیب ہو. آدھی زندگی گزارتے ہیں، آدھی موت مر جاتے ہیں، مگر نوکری امام کی کرتے ہیں. انہی میں سے کچھ لوگ تھے، کہا کہ ایک کا انتقال ہو گیا ہے، امام نے تمہاری دکان پہ بھیجا. جب اس نے یہ سنا میری دکان پہ بھیجا ہے، یہ تو ان کے پاؤں پڑ گیا. کہا مجھے بھی امام کے پاس جانا ہے، مجھے بھی امام کے پاس جانا ہے، مجھے امام سے ملنا ہے. اور کہا ہمیں اجازت نہیں ہے. بہت جب اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم لے جاتے ہیں، اگر امام نے اجازت دی تو ملنے دیں گے، ورنہ اس نے کہا قبول ہے. اس نے دکان بند کی، کافور صدر اٹھایا، اپنے ساتھ ہاتھوں میں لیا، چل پڑا. چلتے چلتے پانی آیا، دیکھا یہ دونوں پانی کے اوپر چل رہے ہیں، پانی کے اوپر. اب اس کو دیکھا یہ کھڑا ہے، کہا چل کیوں نہیں رہے؟ میں پانی پہ کیسے چلوں؟ کہا بسم اللہ پڑھو، امام کا واسطہ دو خدا کو. اس نے دیا تو پانی پہ چلنا شروع ہو گیا. یقین عقیدہ چاہیے. عقیدہ لفظوں سے نہیں ہوتا، عقیدہ قلب سے ہوتا ہے، قلب سے. یہاں بریکٹ میں بولوں، عالم دین تھے بغداد کے پاس، قاضمین بصرہ کا بغداد کے پاس ایک نہر ہوتی تھی. ایک طالب علم درس میں بڑی دیر سے آتا تھا. استاد کہتے تھے کہ دیر سے کیوں آتے ہو؟ کہا میں نہر کے اس طرف رہتا ہوں، کشتی میں آنا پڑتا ہے، کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے، اس لیے میں دیر سے پہنچتا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا یہ مسئلہ ہے؟ کہا یہ مسئلہ ہے. ایک پرچی دی، کہا اس کو کھولنا نہیں، اپنے پاس رکھنا، اور جب کوئی تمہیں دیکھ نہ رہا ہو نا تو کسی کنارے سے نہر میں چلتے شروع ہو جانا. یہ روز نہیں کرتا، دیکھتا کوئی نہیں ہے، کنارے سے چلتا تھا، آرام سے پہنچ جاتا تھا. ایک دن اس نے بولا میں کھول کے تو دیکھوں اس بچے میں ہے کیا. جیسے کھولا تو کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نفس چاہیے اس بے کے نقطے تک پہنچنے کے لیے، نفس چاہیے. یہ ہے عقیدہ. یہاں کوئی پانی پہ چلتا، چلتے چلتے یہ درمیان میں پہنچا، بادل سیاہ ہے، بارش شروع ہوئی. بارش میں اس کا لباس گیلا ہوا، بھیگنا شروع ہوا. اچانک سے جب اس کے کپڑے گیلے ہوئے تو اسے خیال آیا یہ اپنی دکان پہ صابن، حکمت کی دکان تھی، صابن سوکھنے کے لیے رکھ کے آیا. جیسے یہ خیال آیا پانی میں ڈوب گیا، ہاتھ پاؤں مارنے لگا. ان دونوں نے مڑ کے دیکھا، بولا تم جا کہاں رہے ہو؟ تمہاری سوچیں کہاں ہیں؟ جا کہاں رہے ہو؟ ازانے واسطہ. کہا پھر کیا کرو؟ بسم اللہ پڑھو، امام کا واسطہ دو. دیا. چلتے چلتے کنارے میں پہنچا. ازانے محترم، میں یہاں تک لانا تھا آپ کو. ایک سبز خیمہ لگا ہوا، یہ دونوں اندر گئے. اس نے صرف سنا. انہوں نے کہا کہ مولا اس نے بہت اصرار کیا تھا ہم اسے لے آئے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اسے ملا دیتے ہیں. اس نے سنا، صرف آواز آئی کہ جس کا ذہن صابن میں ہو وہ ہمارے کسی کام کا. اس کی دکان حکمت کی تھی، صابن اس کا، میرا صابن کچھ اور ہے. میرا ذہن میرے صابن میں پھنسا ہوا ہے. میرے لیے میری مجلس صابن ہوگی، میری کتابیں، میرا مدرسہ،
میں بولوں مولا کے پاس جا رہا ہوں، میرا ذہن ہے مجلس پڑھنے جا رہا ہوں، 2 پڑھنی ہے، 4 پڑھنی ہے، 10 پڑھنی ہے، مجلس صحیح ہوئی، لوگ آئے نہیں آئے، پانی راضی ہوا نہیں ہوا، مولا تھوڑی ہے میرے ذہن میں، یہ میرا صابن ہے، امام نہیں ہے۔ اور جب امام تشریف لائیں گے تو میں کیا کروں گا؟ مولا مجھ سے پوچھیں گے کیا کرو گے؟ مولا مجلس تھوڑی پڑھنی ہے، مولا مجلس تو مولا پڑھے گا، پھر کیا کروں؟ تو کیا میں تیار ہوں؟ عزیزان وقت آپ کا صابن کچھ اور ہے، یہی ذہن پھنسا ہوا ہے، امام تک نہیں پہنچ پاتے، کہنے کو آسان ہے، قدم جب اٹھتا ہے لڑکھڑا جاتا ہے۔ علی ابن مہزیار 20 سال حج کرتا رہا، 20 سال لگاتار، کیوں؟ امام کی زیارت ہو جائے، کیوں؟ بغیر حج میں امام کے ہو ہی نہیں سکتا، کسی حج میں امام کی زیارت ہو جائے، مایوس ہو گیا، نہیں گیا، پیغام آیا اس سال امام سے ملاقات ہو جائے گی، گیا، طواف کر رہا تھا، قاصد آیا، بولا چلو، قاصد کے ساتھ چلنا شروع ہوا، پہاڑیاں مکہ کی گزری، دیکھا کہ کوئی اور جگہ ہے، پہلے کبھی دیکھی نہیں، قاصد نے پوچھا، جو امام کا ساتھ اس نے لے کے گیا، پوچھا امام تمہارے لیے کیا ہے؟ جانے کو تو غور سے سنیے گا، میں نے جب اس متن کو پڑھا میں خود آج تک ابھی تک شرمندہ ہوں۔ اس نے پوچھا امام تمہارے لیے کیا ہے؟ آپ اپنے آپ سے پوچھیں آپ کے لیے امام کیا ہے، ابھی اپنے دل سے پوچھیں، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، تھوڑی دیر کے لیے میں دوبارہ تکرار کرتا ہوں، امام آپ کے لیے کیا ہے؟ کیا ہے آپ کے لیے امام؟ علی ابن مہزیار نے بولا پورے عالم میں سب سے محبوب امام ہے۔ یہ کس نے کہا؟ 20 سال امام کی یاد میں حج کرتا، پورے عالم میں سب سے محبوب ہے۔ قاصد نے پتا کیا کہا اگر یہ اتنا محبوب ہے تو ابھی تمہارے دل میں تمہارے گھوڑوں کا خیال کیوں آ رہا ہے؟ کیوں خیال تھا؟ کیونکہ جب قاصد اسے لے کے چلا یہ گھوڑوں پہ آتے تھے نا، اس کے گھوڑے پہ بندھے ہوئے ہوں گے، جب یہ کہا کہ چلو تو دل کہاں تھا؟ اللہ اکبر، اللہ، پھنسے ہوئے ہیں، گرفتار ہیں، گرفتار۔ کربلا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، جگر کا خون دینا پڑتا ہے۔ کربلا پھنس گیا، جیسے گیا اندر، امام خیمے میں تھے، امام نے جیسے دیکھا، امام نے کیا فرمایا؟ امام نے کہا علی ہم تمہارے دیدار کے مشتاق تھے، اللہ، کاش ہمیں بھی یہ امام کہے تمہارے دیدار کے مشتاق تھے۔ آگے سے یہ تو عجیب سا ہو گیا، مولا میں تو 20 سال سے آ رہا اور آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ آپ مشتاق تھے، آپ مجھے دیکھنا چاہتے تھے۔ ہاں ہاں ہم تمہیں دیکھنا چاہتے تھے، ہم تم سے ملنا چاہتے تھے، مگر تمہارے اور ہمارے درمیان میں تمہارا عمل رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ معصوم فرماتے ہیں میں اس کا امام ہوں جو میری اطاعت کرے گا۔ اطاعت کہاں ہے میری زندگی میں؟ صرف مسجد امام بارگاہ میں اطاعت تھوڑی ہوتی ہے، آپ مسجد آ جائیں بولیں جی میری اطاعت ہوگی، میں نے نوکری، اصل نوکری تو یہاں سے نکل کے ہے، ورنہ تو بڑے لوگ غدیر میں بخن بخن کہہ کے نکل گئے، نوکری تو جانے کے بعد شروع ہوتی ہے۔
جب یہاں سے جائیں گے تو پتہ چلے گا ہاں مسجد سے آیا، اچھا گھر میں رفتار کیسی ہے، ماں باپ کے ساتھ کردار کیسا ہے اس کا، زوجہ کے ساتھ گفتگو کیسے کر رہا ہے، بچوں کے ساتھ تربیت کیسی ہے. خود آپ اپنے آپ سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھوں. میں کیوں خدا نہ خاصہ آپ کو کہوں کہ آپ برے ہیں، میں خود برا ہوں. اتنی مجلسیں پڑھنے کے بعد، اتنا کرنے کے بعد مجھے بچہ میرا فون کرے، میں آگے سے کیا بولوں، ابھی بیٹا وقت نہیں ہے، بہت تھکا ہوں، چلو یہاں سے جاؤ. یہ سیرت اہل بیت ہے. وہاں بچہ گھر میں آتا ہے، بیوی کیا کہتی ہے، یا قرۃ عینی، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، وہ ثمرۃ فؤادی. میں نے اپنے بچے کو آج تک کہا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، میں نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا. وہاں رسول اپنے نوازوں کو اپنے کاندھوں پر، رسول سید الانبیاء محبوب کبریا اپنے شانوں پر اپنے بیٹوں کو اٹھائے. ہم نے اٹھایا نہیں، میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، میں تو گھر جاؤں، ٹائم نہیں. بات کھانا ذرا سا ٹیڑھا میڑھا ہو جائے. ایک عارف کا انتقال ہوا، ان کی زوجہ نے کہا کہ ان کے منہ میں ذائقہ نہیں تھا، ان کو جلا ہوا کھانا دے دو. انہوں نے کبھی اعتراض ہی نہیں کیا. دوسرے عالم نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں تھی، ان کے منہ میں ذائقہ تھا، کہ آپ کی احترام میں اظہار نہیں کرتے تھے. اظہار اخلاق، تربیت، وجود. شخص ایسا ہو ہزاروں میں، اگر کوئی دور سے دیکھے تو بتائے یہ امام کا ماننے والا ہے. ہم کیسے ہیں آپس میں، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ، کیسے ہمارا اخلاق کیسا ہے. مومن میرات المومن ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے. مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے افضل ہے. ہم ایک دوسرے کی حرمت رکھتے ہیں. اصحاب رسول نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ آپ اس جنازے کو کبھی دائیں سے اٹھاتے تھے کبھی بائیں سے، ماجرا کیا ہے؟ ایک صحابی کا انتقال ہوا، بہت بڑا صحابی تھا، شجاع ترین شخص تھا. رسول خدا نے کہا میں کیا کرتا، کبھی جبرائیل یہاں سے اٹھاتے تھے، کبھی جبرائیل جنازے کو وہاں سے اٹھاتے تھے. ملائکہ جیسے ہی رسول نے قبر میں اتارا، ماں نے کیا کہا صحابے کی، کتنا خوش قسمت ہے یہ. رسول نے کہا جلدی مت کرو، میں قبر میں عذاب دیکھ رہا ہوں. یا رسول اللہ، ملائکہ جنازہ اٹھا کے لا رہے ہیں، آپ لا رہے ہیں قبر میں عذاب. کہا یہ اپنے گھر میں بد اخلاق تھا، قبر میں سب سے زیادہ عذاب زبان کی وجہ سے. زبان گناہ کبیرہ، شہید دستگیر کی کتاب ہے، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں نے تو پڑھ لی ہوگی. جوان اتنا کچھ پڑھتے رہتے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یہ قیامت میں کام نہیں آئے گا. اگر کوئی اچھی چیز دیکھ رہے ہیں تو یقیناً کام آئے گی، ورنہ یہ فضول کی چیزیں کوئی کام نہیں آئے گا. گناہ کبیرہ ایک دفعہ پڑھے اپنی زندگی میں کہ کون سے گناہ کا عذاب کیا ہے، پڑھے. 2 جلد پر اردو میں ترجمہ ہو چکی. سب سے زیادہ قبر میں عذاب زبان کی وجہ سے. زبان، جھوٹ، غیبت، تہمت، نکتہ چینی، دل دکھانا، سب زبان سے. شہید دستگیر اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ عالم دین نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا. کہا بابا عالم برزخ میں کیا معاملہ ہے، مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ کہا قبر کیا ہے؟ کہا برزخ ہے، دوسرا عالم ہے. کہا بابا وہاں کیا ہوگا، کیسے عذاب آتا ہے قبر کے اندر، عذاب کیسا ہے؟ قبر تنگ تھوڑی ہوتی ہے، روح کہیں اور ہوتی ہے. تو کہا بیٹا میں مثال دے سکتا ہوں، جو ہے وہ تو بتا نہیں سکتا. کہا کیسے؟ کہا چاروں طرف پہاڑ ہو، بھاگنے کی جگہ نہ ہو، اور بھیڑیے تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہو. قبر کا عذاب ایسے ہے.
کہا بابا یہ جو ہم ہدیہ، فاتحہ، نیاز، صلوات، یہ ساری چیزیں جو بیچتے ہیں مرحوم کے لیے، یہ وہاں کیسے پہنچتی؟ کہا بیٹا مثال دے سکتا ہوں. کہا جیسے بند کمرہ ہو، سخت گرم دھواں ہو، سانس لینے کی مشکل ہو رہی ہو، ایک کھڑکی کھولے اور ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے، ایک صلوات اپنے تمام مرحومین کو بھیج دیں. یہ ایک کھڑکی یہاں سے آپ سب مرحومین کی قبر میں کھلی ہے. ایسا نہیں. پھر انہوں نے دیکھا کہ بابا کے ہونٹ پہ نشان ہے. کہا بابا یہ کیا ہے؟ کہا بیٹا میں آپ کی والدہ کو کچھ ایسے الفاظ سے پکارتا تھا جس سے ان کا دل دکھتا تھا، مگر وہ مجھے کچھ کہتی نہیں تھی. یہ قیامت تک نشان باقی رہے گی. کہا میں کچھ کر سکتا ہوں؟ کہا اپنی والدہ سے میری طرف سے معافی طلب کر لیں، اگر وہ معاف کر دے تو یہ نشان ہٹ جائے. ایسا نہیں. خدا قرآن میں کہتا ہے میں مثقال کے ذرے کے برابر اگر کوئی شر ہوگا اسے دکھاؤں گا، اور مثقال کے ذرے کے برابر اگر خیر ہوگا اسے دکھاؤں گا. وہ سمجھنے کی کوشش کریں کیا وجہ ہے کہ لوگ کربلا نہیں آ پائے. یہی وجوہات ہے. دنیا ہر شخص کو اتنے جلوے دکھاتی ہے کہ شیطان خوبصورت کر 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 حرام کو حلال کر دیتا ہے اور انسان گناہ کر رہا. آج گناہ جو ہے وہ کتنا آسان ہو گیا ہے. جوان آج آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا، آج آپ کو کوئی روک نہیں رہا، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، جہاں دل چاہے جو دل چاہے بٹن دباتے چلے گئے. مگر خدا تو دیکھ رہا ہے. علم یعلم بأن اللہ یرا. صرف خدا نہیں، امام بھی دیکھ رہا ہے. امام دیکھ رہا ہے. شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی امام کی خدمت میں آیا. بس بہت زیادہ میں آپ کو ملائم نہیں ہوں گا، تکلیف دوں گا. بہت محبت اور اہل بیت کے محبت اور عشق میں بہرحال آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. شخص امام کی خدمت میں آیا. امام نے حال احوال پوچھا. امام نے پوچھا تمہارا بھائی کی کیا حال ہے، کیسا ہے؟ کہا مولا ٹھیک ہے، مگر آپ کے معاملے میں احتیاط کرتا ہے. احتیاط کیا؟ یعنی آپ حق پہ ہیں نہیں ہیں، احتیاط کرتا ہے. امام نے کہا اچھا. امام نے کہا اچھا اس سے پوچھو کہ اس نے فلانی جگہ فلانے درخت کے نیچے احتیاط کیوں نہیں کی. اب اس کو تو پتا نہیں تھا. یہ اپنے بھائی کے پاس جا کر میں مولا کے پاس گیا تھا. مولا نے تمہارا پوچھا. میں نے کہا احتیاط کرتا ہے آپ کے معاملے میں. کہا پھر مولا نے کہا کہ فلانے درخت کے نیچے تم نے احتیاط کیوں نہیں کی. اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، سخت ہو گیا. اس لیے بھائی نے پوچھا ماجرا کیا ہے. کہا میں سفر پہ جا رہا تھا، میرے ساتھ ایک تاجر، اس کی کنیز تھی، میرا دل اس کی کنیز پہ آیا. میں نے بہانے سے تاجر کو شہر میں کام کے لیے بھیج دیا، اور اس جگہ میں تھا، وہ تھی اور کوئی نہیں تھا. امام دیکھ رہا ہے. میں اسے امام نہیں مانتا جو میرے حال سے واقف نہ ہو. امام نہیں ہے. امام سے پوچھا مولا آپ سے جو پوچھتے ہیں آپ فوراً جواب دے دیتے. سامنے ایک ظرف برتن رکھا ہوا، اس میں کھانا تھا. امام نے کہا اس برتن میں کہاں سے کھانا کھاؤ گے تم؟ کہا مولا جہاں سے بھی آنکھوں کے سامنے اٹھا لوں گا. کہا پوری کائنات ہمارے سامنے ایسے ہے.
फरार मुमकिन नहीं है। इमाम को समझे, हम खो गए हैं। हम आते इमाम के लिए, मगर जहां जो आता है वो इमाम की तरफ लेके नहीं जाता, वो अपनी तरफ लेके आता है। आप देख लो, लोग आपको याद करते हैं या इमाम को याद करते हैं? देख के हम अपनी जिंदगी में फंस गए। मैं अपने नाम की वजह से, शोहरत की वजह से, मेरा नाम ऊपर हो, पोस्टर में मेरा नाम नीचे क्यों है, मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है? आज इमाम 1185 साल हो गए नहीं आया। मैं करबला नहीं समझा। करबला लुटाने का नाम है, करबला लेने का नाम नहीं। अगर तैयार हो, इमाम को कुछ दे सकते हो। हर के हवस दारत करबो बला बिस्मिल्लाह। अगर ऐसी हवस, आओ, करबला तैयार है तुम्हारे। लेकिन हमने तो अपने मानने के लिए इमामों के पीछे लगे। कब हमने कहा मौला इस साल में तैयार हूं? कभी मैंने बोला मैं मौला तैयार, मगर रोता किस पे हूं कि रात को माएं खैमों में अपने बच्चों को तैयार कर रही थी। बेटा सुबह देर नहीं करना, सुबह देर। मैं तैयार किया अपने बच्चे को कभी, बेटा कल सुबह जरूर हो सकता है, तैयार हो। मैं खुद तैयार हूं। मेरे घर में 24 घंटे में इमाम का जिक्र होता है। पूरे 7 दिन में मेरे पास कितने मिनट है मेरे इमाम के लिए? अज़ान मोहतरम, मेरे से कूफा के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा, मेरे से रोज़े करबला के बारे में सवाल, मेरे से मदीना, मेरे से काज़मैन बसरा का सवाल, मेरे से मेरे इमाम का सवाल किया जाएगा। मेरा 2022 में तुमने अपने इमाम के लिए क्या किया? मगर तुमने रसूल की हदीस नहीं सुनी थी कि जो अपने ज़माने के इमाम की मारिफत न रखे वो जहालत की मौत मरा है। तुम्हें अपने ज़माने के इमाम की मारिफत कितनी थी? अज़ान मौत आगे बढ़े, अपने वजूद से बाहर निकले, कल्ब को पाक करे। पाक आलूदा हो गया है। कितने सजदे हैं मेरे जो आज मैं सैयदुस साजिदीन पे गिरिया कर रहा हूँ। कितने सजदे हैं मेरे, कितना लंबा सजदा है मेरा। इमाम का सजदा कितना होता था? काटना पड़ता था, काटना। इतने सजदे थे मेरे पास। रोज 1 मिनट का सजदा है, 1 मिनट का। शुक्र का सजदा 1 मिनट का है। मेरे पास टाइम नहीं। फिर मैं करबला कैसे पहुंचूंगा? सादे पहुंचे। एक घराना था, आयतुल्लाह शमसुद्दीन नबवी किताब में बयान करते हैं, अज़ादारी कराते थे। पहले पुराने ज़माने की बात है। 1 साल उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन अज़ादारी करानी थी, क्या करें। दोनों मियाँ बीवी परेशान थे। उन्होंने कहा कि आपस में बोला कि हमारे पास कुछ और नहीं, एक बेटा है, इस बेटे को बाजार में गुलाम बनाकर बेच देते हैं, उससे जो मिलेगा आज़ादारी करें। बेटा आया, बेटे को जब बताया राजी हो गया, सर मुड़वाया, गुलाम बनाकर बाजार ले गया। सारा दिन खड़ा रहा, कोई गाहक नहीं आया। मायूस होकर जाने लगे, देखा एक घोड़े सवार आया। कहा कितने का? कहा
کہا جو دل چاہے. ایک قیمت دے دی. اس لڑکے کو اپنے پیچھے گھوڑے سوار نے بٹھایا. گھوڑا سوار چلنا شروع ہوا. جیسے ہی شہر کا دروازہ آیا اس بچے نے مڑ کر دیکھا. گھوڑے سوار نے پوچھا مڑ کر کس کو دیکھتے ہو؟ کہا میرا جو پہلا آقا تھا بڑا مہربان تھا. گھوڑے سوار نے کہا جھوٹ کیوں کہتے ہو؟ وہ تمہارا آقا نہیں، وہ تمہارا باپ تھا. جاؤ جاؤ اپنے باپ کے پاس. کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، میرا باپ سمجھے گا میں بھاگ کے آیا. حسین کیسی اولادیں تربیت کرتا. گھوڑے سوار نے کہا کہ نہیں، جاؤ اپنے باپ سے کہنا حسین نے آزاد کیا ہے. حسین نے آزاد کیا. اللہ اکبر. مدینہ 35 سال خون کے آنسو روتا رہا. ایک باغ میں میرا مولا گیا. مالی سے پوچھا یہ گلاب کو کتنا پانی دینا ہوتا ہے؟ مالی نے کہا کہ تھوڑا سا پانی 2 دن تک گلاب کو ضرورت نہیں ہوتی. امام نے کہا کربلا میں میرے بابا کا بھی ایک گلاب تھا، کتنا پانی چاہیے تھا. کتنا پانی چاہیے. مرجھا گیا. ایک کسائی دمبے کو ذبح کر رہا ہے. میرے مولا گزرے. کہا اس کو پانی پلایا تم نے؟ کہا مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ذبح سے پہلے پانی پلاتے تھے. امام وہیں بیٹھ گئے. کہا وہ کیسے مسلمان تھے؟ میرے بابا کو پانی نہیں پلایا. اللہ حضرت نے بہت آسان تھوڑی تھا. مولا بس کرے، کتنا روئیں گے، کتنا گریا کریں گے، کافی بہت ہے. خون کے آنسو یہ محاورہ نہیں ہے، حقیقت ہے. حضرت امام نے کہا حضرت یعقوب کا ایک یوسف کھویا تھا. کھویا حضرت یعقوب جانتے تھے، مگر پھر بھی اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئی. میرے سامنے 18 یوسف قربان ہو گئے، کیوں نہ روئے سجاد؟ عزیزارنا امام گریا، پانی دو گریا، کھانا دو گریا، زمین پر سوتا ہے امام. اور ہم نے کہا مولا آپ بستر پہ کیوں نہیں سوتے؟ کہا جس کے بابا کو بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا وہ بستر پہ سوئے. کیونکہ روزے کربلا کی مصیبتیں بہت ہیں. روزے عاشورہ مقاتل بیان کرتے ہیں کہ جب سب لٹ گیا امام اپنے بیٹے سے ودا کرنے آئے. صاحب آپ سنتے رہتے، میں تو بس اپنی نوکری کر آپ چلتا ہوں. آپ نے گریہ کیا، خدا قبول کرے آپ کی خلوص اور اخلاص کو. امام جب خیمے میں آئے تو یہ بیمار ہے. بیماری کی حالت میں جب آنکھ کھولی نا بابا کو دیکھا. کیا دیکھا؟
بابا کے ماتھے سے خون بہ رہا ہے. فوراً امام سجاد نے کہا بھائی علی اکبر چچا عباس کہاں ہو؟ امام نے کہا بیٹا یا تم ہو یا میں. کوئی نہیں رہا. امام اس بیماری میں اٹھنا چاہتے ہیں. تقدیر کچھ اور ہے. تقدیر سجاد کی کچھ اور ہے. علی اکبر تو سینے میں برچی کھا کے گر گیا. سجاد تم نے بڑے تیر کھانے. اللہ. اسی لیے پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ کے لیے سب سے سخت کیا تھا؟ یہ دو اماموں سے پوچھا گیا ہے. امام سے تو پوچھا, امام زمانہ سے بھی عالم دین سے ملاقات ہے, انہوں نے بھی پوچھا. دونوں کے جواب ایک ہی ہیں. کہا مولا حضرت علی اکبر نیزہ مشکل تھا. ہاں سخت تھا, لیکن اس سے بھی سخت ہے کچھ اور. کہا مولا چچا عباس کے بازو کٹے. کہا نہیں وہ بھی بڑی مصیبت تھی, لیکن اس سے بھی بڑی مصیبت ہے. کہا پھر حضرت علی اکبر علی اصغر کے گلے پہ تیر کا لگنا. کہا نہیں وہ بھی بڑی مصیبت ہے, لیکن اس سے بھی بڑی مصیبت تھی. ہم مولا بابا کا ذبح ہو جانا. کہا نہیں وہ بھی عظیم ہے اور اس سے بھی بڑی مصیبت ہے. ہم مولا کون سی مصیبت؟ غیرت مند ہے نا آپ کی بہن بیٹیاں پردے میں ہوں, پردے میں, بازار میں پردے میں. اگر کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے یہاں لاکھوں کی تعداد تھی شام میں, رنگ برنگے کپڑے پہنے, ہاتھوں میں تبل اٹھائے, رقص کرتے ہوئے. چند گلیوں کا فاصلہ تھا دروازے سے دربار تک. صبح سے شام ہو گئی, کیوں نہ روئے سجاد. عزیزان محترم امام سے کہا مولا کون سی مصیبت ہے؟ امام نے کہا ہائے شام, ہائے شام, ہائے شام. مولا شام میں کیا ہوا؟ راوی کہتا ہے میں شام میں خود سے آ رہا تھا, داخل ہوا, میں نے کہا لوگ بڑے رنگ برنگے کپڑے. میں نے کہا کیا ہے, عید تو نہیں ہے؟ کہا نہیں, ایک باغیوں کا ٹولہ. بس یہی مصیبت کافی تھی, باغیوں کا ٹولہ. مرد مارے گئے ہیں, عورتوں کو غلام بنا کے لایا. آزاد شدے کی اولادیں, ان کی عورتیں پردوں میں رہیں, آل نبی ایسے. بس عزاداروں کہتا ہے میں جیسے ہی داخل ہوا میں نے نیزوں پر سروں کو دیکھا. میں نے کہا یہ تو سر جانے پہچانے لگتے. میں آگے گیا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, گلوں میں توق ہے. میں نے کہا ہے مولا یہ کیا ہو گیا؟ کہا بھی اس کا وقت نہیں, کچھ پیسے ہیں, یہ جن کے ہاتھوں میں نیزے ہیں ان کو کہو کہ تھوڑا آگے جائیں, لوگوں کی نگاہیں سروں پر ہوں. میری ماں بہنوں کے پردے خدا کو اجر دے, خدا آپ کی ماں بہنوں کے پردے سلامت. اہل رسول نے لٹوا لیے. عزیزان محترم بس
یہ مصیبت تھوڑی نہیں، یہ بڑی مصیبت ہے۔ بس عزاداران محترم، خود امام کا ہے، مسائل آپ سنتے رہے، بس عزاداران محترم، بس شام کا دربار، ایک اور مصیبت اور آپ سے دعا سے دعا۔ عزاداران محترم، مقاتل کہتے ہیں، تشت پر امام کا سر تھا، یزید اہانت کر رہا تھا، ایک بچی اپنی پھوپھی کے پیچھے چھپ چھپ کے دیکھ رہی، میرے بابا کے سر کے ساتھ۔ شام کا خرابہ، زندان۔ بچی نے اپنے بھائی سے کہا، بھائی یہ پرندے شام کو کہاں جاتے ہیں؟ کہا بہن اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ کہا بھائی ہم کب اپنے گھر جائیں گے؟ یہ بچی گھر نہ جا سکی۔ جب بابا کا سر آیا، ہونٹوں کو ہونٹوں سے لگایا، بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں کو آگ لگی، بابا آپ کے جانے کے بعد تماچے لگے۔ بابا اگر یہ کہتے تو میں گوشوارے خود دے دیتی۔ ارے بچی سو گئی، ایسی سوئی میرا بیمار امام، ارے شام کے زندان میں اپنی بہن کو دفنا دیا۔ ارے بی بی زینب جب 40 پہ پہنچی ہے، بھائی کی قبر پر گر کر کہا، بھائی ایک امانت لے کر گئی تھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار ان اشک بہار آنکھوں کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ پروردگار ہم خطا کار ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہمارے امام کو ہمارے اعمال سے راضی فرما۔ بیمار کربلا کا واسطہ پروردگار بہت لوگ مریض ہیں، حاضرین میں بھی مریض ہوں گے، آپ کے گھر والے، آپ کے ہمسائے، دوست احباب۔ ایک بچی کینسر کی مریضہ ہے، 10 سال، ابھی ایک بزرگ سے ملا، وہ بھی کینسر کے مریض ہیں۔ ایک بچی، اس کا برین ٹیومر ہے، ابھی دوست ہمارے ہیں، 2 مہینے کی ان کی بچی ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ سید الساجدین کا، بیمار کربلا کا، ان سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار حاضرین مجلس کی جائز خواہشات کو پورا فرما، بانیان مجلس کے خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار مجلس، ماتم، جلوس جہاں بھی ہو رہا ہے ان سب کی حفاظت فرما۔ ہمیں اسی طرح امام کے مقصد کے لیے زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت، استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نشت و نابود فرما، مقروضوں کے قرضوں کو غیب سے عطا فرما، بے گناہ اسیروں کو رہائی عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح اور نیک عطا فرما۔ پروردگار ہمیں حج، عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات محمد۔